जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके सामने चंद सवालात रखेंगे कि क्या पाकिस्तान में मौजूदा सियासी निज़ाम या सियासी एहतजाज, इसमें क्या किसी शिया नौजवान को उसका हिस्सा बनना चाहिए? क्या ये मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मज़हब के लिए काबिल कबूल हैं? और क्या इस दौर के शिया नौजवान को हकीमाना हिकमत और मुदब्बराना फ़ैसले के साथ अपनी किन चीज़ों को अपनी तरजीहात में शामिल रखना चाहिए? ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली इस ऑफिशियल चैनल से तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और हम अपनी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचा सकें। इस वक्त हमें इस मौजू की हसासियत और इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू दरकार है, और मेरी इस गुफ्तगू के दौरान मैं कभी भी आप इस चीज़ को ख़्याल में ना रखिएगा कि मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है या मैं किसी सियासी जमात का हामी हूँ या किसी सियासी जमात का मुखालिफ हूँ। मेरे नज़दीक ये सियासत दुनिया और ये पाकिस्तान में मौजूदा सियासी निज़ाम, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, और हमारे नज़दीक जो पेश नज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ही की फ़िक्री तरबियत जो है वो हमारे लिए हमारी मशाल राह है। तो आपने भी इस सारी गुफ्तगू के दौरान अपनी सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए एक मुहिब अहले बैत होने की हैसियत से, एक मुहिब वतन होने की हैसियत से आपने इन तमाम चीज़ों को सुनना है। सबसे पहले कि हमें सरकार हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने आका व मौला की जानब तवज्जो मबज़ूल करनी है कि मेरे मौला ने ऐसे हालात के बारे में, हम शियों के बारे में क्या हुक्म फरमाया है। तो मौला फरमाते हैं कि हम ऐसे ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ बेवफ़ाई, ख़यानत, धोखा, इसे होशियारी और चालाकी समझा जाता है, और नादान लोग उनकी इस तदबीर को सियासत से ताबीर करते हैं। आज ही के दौर के लिए, इसी हालात के लिए मौला सरकार हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ितना व फ़साद के दौर में इस तरह रहो जिस तरह ऊँट का वो बच्चा जिसकी उम्र 2 साल है, ना उसकी पीठ पर सवारी की जा सकती है और ना ही उसके थनों से दूध दोहा जा सकता है। इससे मतलब ये कि जब फितना और फसाद का दौर आ जाए तो अपने आप को बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लो, ऐसा हो कि लोग तुम्हें अपने उस काम के लिए नाकारा तसव्वुर करें, जब तुम्हें फितना और फसाद का ख़तरा हो, फितना और फसाद का अंदेशा हो। तो अब ये दोनों फ़रामीन जो हैं, अगर इनको हम सामने रखें तो सरकार हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अपने शिया से ये तकाज़ा है कि एक तो किसी फितना और फसाद का हिस्सा न बना जाए, और दूसरा कि जिस ज़माने के लोग धोखे को, झूठ को, फ़रेब को और बहानों को, इन सारी चीज़ों को ताबीर कर रहे हों इस्लाह के साथ, तो आप इसे सियासत न समझें। आप ये समझें कि ज़रूर कोई ना कोई इंतशार है या किसी न किसी एक ख़ास मकसद या ख़ास हदफ के लिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी कदर, जब हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में मफादात का टकराव, अपने ज़ाती मकासद, ज़ाती अहदाफ और एक दूसरे को ज़लील करने के सिवा कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। मेरी मिल्लत के नौजवान का यहाँ पे किरदार क्या होना चाहिए? 61 हिजरी से लेके आज तक 1400 साल से हमने सिर्फ़ एहतजाज किया है अहले बैत के हकूक़ की पामाली के लिए, उन पर ढाए जाने वाले मज़ालम, उनके छीने जाने वाले मनसब पर हम सरापा एहतजाज रहे, और ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये हमारा एक इतना पुरअमन एहतजाज था कि इस एहतजाज ने दुनिया को एहतजाज करना सिखाया है। हमने बताया है कि अगर आपने किसी मज़लूम के हक़ में उठना है और अपने मौक़िफ़ को ज़माने तक पहुँचाना है तो आपने कैसे पहुँचाना है। हमने घर नहीं जलाए, हमने मार्केटें नहीं जलाई, हमने किसी की रहायशी इलाके का मुहासरा नहीं किया, हमने किसी पर धावा नहीं बोला, हमने किसी पर चढ़ाई नहीं की, बल्कि मैं तो हमेशा अपनी तकारीर में कहता हूँ कि कीमती तरीन ज्वेलर्स की मार्केटों के अंदर से, तजारती मराकज़ के अंदर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मातमी अपना जुलूस लेके
راتوں کو گزرتے ہیں اور وہ دکاندار مطمئن ہو کے اپنے گھر میں سویا ہوتا ہے، اسے یقین ہے کہ یہ حسینی ہے، یہ میری دکان کا تالا نہیں توڑیں گے، کیونکہ یہ لوٹنے والوں کے خلاف ہی تو سراپا احتجاج ہے، یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ہی تو سراپا احتجاج ہے۔ آج تک نہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ماتمی جلوس کسی صنعتی علاقے میں گئے ہوں، کسی انڈسٹریل ایریا میں گئے ہوں، کسی تجارتی مرکز کے قریب سے گزر رہے ہوں اور ان تاجروں کو خطرہ پڑ جائے، ان دکانداروں کو اپنے دکانوں کے جلنے کا خوف آ جائے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زمانے کو پرامن احتجاج کرنا سکھایا، ہم نے زمانے کو بتایا ہے کہ اپنے موقف کے لیے، اپنے موقف کی تائید کے لیے ہم کیسے احتجاج کرتے ہیں۔ تو ہم اپنا یہ احتجاج جو ہے، ہم اپنا یہی ورثہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا احتجاج ہوگا تو صرف مظلومیت کے لیے ہوگا، احتجاج ہوگا تو حسین ابن علی کے لیے ہوگا، احتجاج ہوگا تو اہل بیت علیہم السلام کے لیے ہوگا۔ اب اس وقت کیا پاکستان میں موجود سیاسی قوتیں یا سیاسی جماعتیں کیا اپنا کوئی مذہبی ہدف حاصل کر رہی ہیں؟ کیا ان کے اہداف میں سے کسی مظلوم کی داد رسی اور کسی ظالم کے خلاف قیام ہے؟ یہ ذاتی مقاصد ہے۔ تو مجھے کسی بھی سیاسی تحریک سے نہ وابستگی ہے، نہ کسی سیاسی تحریک سے کوئی گلہ ہے، نہ کسی سیاسی تحریک کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنا غور و خوض کیا جائے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ دور حکومت میں بھی ہم شیعوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ اگر آپ گزشتہ حکومت کا دور دیکھ لیں تو اس کے لیے کوئی شیعہ دوست حکومت نہیں تھی، کوئی عزاداری کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا جب تعلیمی نصاب میں تبدیلی ہوئی، جب اہل بیت علیہم السلام کے متعلق مضامین کو بچوں کے تعلیمی نصاب سے نکالا گیا، اسلامیات سے ان کو خارج کیا گیا، تو اس وقت وہ اسی حکومت کا دور تھا جس پہ ہم سراپا احتجاج ہوتے تھے۔ پھر اسی حکومت کے دور میں افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے کیے گئے، ایسے قاتل جنہوں نے سینکڑوں شیعوں کو قتل کیا تھا اور وہ جیلوں میں تھے، ان کو رہا کیا گیا، اور اس دور کے ڈی جی فیض حمید جو تھے وہ اس تمام معاہدے کا ایک مرکزی مہرہ تھے، اور وہ سرحد پار دہشت گردوں کو پرامن طریقے سے اسلام آباد میں منتقل کر رہے تھے اور انہیں وہاں پر آباد کر رہے تھے، اور وہی افراد یہاں پر شیعوں کو قتل کرنا اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت وہ طاقتور اشرافیہ تھے، وہ طاقتور طبقہ تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ کب ہوتا رہا؟ اسی حکومت کے دور میں ہوتا رہا۔ پھر عزاداری کو محدود کیا گیا، ایس او پیز بنائے گئے، مجھ سمیت پاکستان کے خطبہ ذاکرین کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے مختلف مقدمات میں اسے پھنسایا گیا۔ ہمارے بزرگ علماء کو رات کو ذلت امیز طریقے سے گرفتار کیا جاتا رہا، ان کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، ان کو دہشت گردی جیسے مقدمات سے بھگتنا پڑا انہیں۔ یہ سب کچھ کب ہو رہا تھا؟ اسی حکومت کے دور میں ہو رہا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا سانحہ ہزارہ ہوا، منفی درجہ حرارت میں رکھی ہوئی شیعہ نوجوانوں کی لاشیں جو ہیں وہ اس دور کے حاکم کا انتظار کرتی رہیں، اور وہ اپنے مخصوص دوستوں کو خوش کرنے کے لیے شرائط سامنے رکھتے رہے۔ تو میرا مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ کون سی سیاسی تحریک آپ کے لیے ٹھیک ہے اور کون سی سیاسی تحریک آپ کے لیے۔ ہماری ایک ہی تحریک ہے، اس تحریک کا نام ہے عزائے حسین، اس تحریک کا نام ہے اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو زمانے تک پہنچانا۔ ہمارا احتجاج پرامن طریقے سے ہوتا ہے، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم ملک سے وفا کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی بھی اپنے اس احتجاج کو کبھی بھی کسی انتشار کا باعث نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اسی احتجاج سے متاثر ہو کے مذہب اہل بیت کو قبول کرتے ہیں۔ تو پچھلے کچھ ان 1 یا 2 سالوں میں ہمیں ایسے بہت سے چیزیں ہمارے دیکھنے میں آئی، سننے میں آئیں کہ کچھ شیعہ نوجوانوں کو ورغلا لیا جاتا ہے، انہیں کسی مخصوص سیاسی تنظیم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے، پھر ان کو وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تعلیمی اداروں سے منسلک لوگ ہیں، وہ روزگار سے متعلق افراد ہیں، لیکن پھر ان کو جب
سیاسی مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے تو پھر ان نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. ان نوجوانوں کو ان کے لیے کوئی وطن میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میں اس پہ اپنا ذاتی خیال تو نہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے مولا امیر المومنین کا فرمان کوٹ کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ فتنہ اور فساد کے دور میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا وہ بچہ جس کی عمر 2 سال ہو اور اس کی پیٹھ پر سواری بھی نہ کی جا سکے اور اس کے تھنوں سے دودھ بھی نہ دہا جا سکے. فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو جدا کر لو، اپنے آپ کو الگ کر لو، بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ. ہم اس نظام کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم ان چیزوں کے لیے ہم بنے نہیں ہیں، ہماری خلقت اس کام کے لیے ہوئی نہیں ہے. ہماری خلقت کا مقصد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، ولایت امیر المومنین ہے، عزاداری امام حسین ہے. ہم نے وقت کے امام کے ظہور تک اس سلسلے کو لے کے چلنا ہے اور وہی وارث ہیں. وہ عزاداری کو خود ہی بچائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بھی خود بچائے ہوئے ہیں. یقیناً ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرے آقا و مولا کا ظہور ہو، پھر زمانے میں عدل و انصاف آئے، پھر زمانے میں انسانیت کے حقوق کی بات ہوگی، پھر دشمن اور دوست کا تصور ختم ہو جائے گا، پھر صرف محبت کا دور ہوگا، پھر ایک دوسرے سے کہ دشمن بننے والے بھی ایک گھات میں آ جائیں گے. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کسی سیاسی جماعت پہ اپنی نظریں نہیں جمائی ہوئی، ہم نے کسی سیاسی حاکم پہ اپنی نظریں نہیں جمائی ہوئی. ہماری نظریں ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور پر، اور ہمیں خبر ہے کہ اس سے پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور پھر اس کو وہ عدل و انصاف سے اسی طرح بھریں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. لہٰذا میری ملت کے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اہداف، تعلیمی مقاصد کے اہداف ہوں، آپ کے روزگار کے مقاصد ہیں، ان کو مد نظر رکھیے گا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ بھولیے گا، اپنی خلقت کے مقصد کو نہ بھولیے گا. کسی بھی ایسی چیز کا حصہ نہ بنیے گا جس سے آپ سے وہ مقصد ختم ہو جائے جس کے لیے آپ کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اپنی دعا میں مانگا تھا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ میرے وطن کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرے وطن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اور میرا وطن جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح آباد رہے. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.